بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کل لوگ جو ہیں بیماریوں سے پریشان ہوتے ہیں، مشکلات سے، زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں ان سے پریشان ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ لوگ جو مصیبتیں ہوتی ہیں ان سے پریشان ہوتے ہیں، روزی کی کمی کے خوف کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، مستقبل کے خوف سے پریشان ہوتے ہیں اور موت کے خوف سے پریشان رہتے ہیں۔ لیکن بحیثیت مسلمان، اگر آپ کو اللہ اور اس کی ذات پہ پکا یقین ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ جتنے بھی خوف ہیں انسان کے اندر، یہ خوف آپ کے اندر سے ختم ہوتا ہے۔ بہرحال چونکہ انسان نگیٹیوٹی میں بھی پڑ جاتا ہے، پازیٹیوٹی میں بھی پڑ جاتا ہے، اور جو اللہ کی راہ پہ چلتا ہے تو اس کے لیے تو یہ خوف نہیں ہے۔ لیکن اللہ پاک نے کچھ ایسے راستے بتائے ہوئے ہیں کہ جن پہ چل کے، جن کو اختیار کر کے ہم لوگ اس خوف سے مکمل طور پہ نکل سکتے ہیں، مکمل طور پہ قابو پا سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک راستہ جو ہے وہ صدقہ ہے۔ صدقہ جو ہے نا، اللہ پاک کے غصے کو بجھا دیتا ہے، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، مطلب زیادہ تر لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ صدقے میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں، مطلب ہم کیا کریں کہ یہ صدقے میں شمار ہوتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اگر آپ کریں روزمرہ زندگی میں تو آپ کے صدقے میں شمار ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ، آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مسکرا کے ملنا، مسکرا کے بات کرنا، خوش اسلوبی سے بات کرنا، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ کیونکہ جب آپ مسکرا کے بات کریں گے تو آپ کے جو پازیٹیو ہارمون آپ کے اندر ایکٹیو ہو جائیں گے اور آپ پرسکون ہو جائیں گے۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ ہے کہ آپ اپنے فعل سے ایسا لوگوں کو شو کریں کہ وہ جو ہے آپ کی شخصیت کو دیکھ کے اچھے کام کرنے لگ جائیں، یعنی آپ اپنی شخصیت کے فعل سے لوگوں کو شو کروائیں کہ برائی سے رکیں اور اچھے کاموں کی طرف جائیں۔ دوسرے لفظوں میں کسی کو برائی سے روکنا بھی صدقہ ہی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ بعض لوگ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی گاڑی والا آ رہا ہوتا ہے، کوئی موٹر سائیکل پہ آ رہا ہوتا ہے، تو وہ آپ کو کہتا ہے یار ہمیں تو راستے کا پتہ نہیں ہے، آپ ہمیں راستہ بتا دیں، ہم نے یہاں پہ جانا ہے۔ تو جب آپ اس کو صحیح راستہ بتاتے ہیں نا تو وہ بھی آپ کے صدقے میں شمار ہوتا ہے، اللہ پاک خوش ہوتا ہے۔ دوسرا، آپ راستے پہ جا رہے ہیں اور راستے میں کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے جو راستے پہ گزرنے والوں کے لیے تکلیف کا باعث ہے، آپ اس کو ہٹا دیں، یہ بھی صدقہ ہے، اللہ پاک راضی ہوتا ہے۔ دوسرا، کسی کو پانی پلا دینا، کوئی پیاسا آپ کے پاس آیا اس کو پانی پلا دیں، کوئی دوست ویسے ہی ملنے آیا پانی پلا دیں، یا بعض ہمارے گاؤں وغیرہ میں راستوں میں لوگ پانی رکھ دیا کرتے تھے، یہ بھی صدقہ ہے بھائی میرے، اس سے بھی اللہ خوش ہوتا ہے۔ اچھا، دوسرا، ثواب کی نیت سے ہم لوگ اپنے اہل و عیال پہ خرچ تو کرتے ہیں، لیکن ذہن میں رکھیں کہ یار اس سے اللہ پاک خوش ہوگا، ثواب ملے گا۔ ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تیسرا، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ہر وقت جو ہے وہ بیزاری کی باتیں کرتے رہتے ہیں، ہر وقت ان منفی باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ بات تو ٹھیک نہیں۔ اپنے منہ سے ہمیشہ جس میں فلمی بھی جائیں اچھی بات نکالیں، یہ بھی آپ کے صدقے میں شمار ہوتا ہے، اللہ پاک بڑا خوش ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، مسلمان ہیں، 5 ٹائم کی نماز فرض ہے، اور جو قدم
آپ کا نماز کے لیے اٹھتا ہے وہ بھی صدقے میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے بعد پرانے زمانے میں اب بھی اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جس کو آپ جانتے ہیں جس کو نہیں جانتے اس کو سلام کریں، یہ صدقے میں شمار ہوتا ہے، اس کے بڑے فوائد ہیں۔ ٹھیک ہے جی، وہ سب سے بڑا صدقہ جو میں بتایا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ دو بندوں کو آپس میں ملا دینا، اس سے بڑا صدقہ میرے خیال میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اور خاص طور پر میاں بیوی جب آپس میں لڑائی ہو چکی ہو اور علیحدگی ہو چکی ہو تو میاں بیوی کو آپس میں ملانا یہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں یہ اختیار کریں، انشاءاللہ آپ کے اندر سے جو خوف ہے، ہر قسم کا خوف جو میں نے ویڈیو کی شروع میں بتایا وہ سب ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، اس وقت کے لیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔